وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مامور من اللہ شفیع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مامور من اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جن لوگوں نے شفیع کے مسئلہ سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے، اس کو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے۔ مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اس پر ڈالتا ہے، اور یہی شفاعت ہے۔ انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا، یہ سب شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے، خواہ مامور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد ہو نہ ہو۔ پھر حضور نے مامور کی صحبت کے تعلق سے فرمایا، شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں، لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے۔ اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو، کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ، عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر حضور نے قبول ہونے والے دعا کا راز بیان فرماتے ہوئے فرمایا، دعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیرایہ بتا دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھا دیتا ہے۔ بعض وقت ایسی دعا میں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے، مگر وہ قبول ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ مامور من اللہ کی سچی ہمدردی کے تعلق سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مامور من اللہ جب آتا ہے تو اس کی فطرت میں سچی ہمدردی رکھی جاتی ہے، اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی۔ اس ہمدردی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ کل دنیا کے لیے مامور ہو کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص القوم اور مختص الزمان کے طور پر تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ کیا تو ان کے مومن نہ ہونے کی فکر میں
اپنی جان دے دے گا۔ اس آیت سے اس درد اور فکر کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تباہ حالت دیکھ کر ہوتا تھا کہ وہ مومن بن جاویں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہمدردی کے لیے ہے، اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دے گا، یعنی ایمان کو کامل بنانے میں۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ بظاہر تو یہ تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت حال پر غور کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔ غرض معمور کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے معموروں کے درمیان دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ معمور تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہی ہے، لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بھی معمور کا رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باریک بھید ہے جس کو ہر شخص جلدی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معمور اپنی جماعت کو اپنی منشا کے موافق نہیں دیکھتا، تو اس کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور اس پر ایک ٹھوکر لگتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ تمثیلی طور پر بعض افراد کو ان کے عیوب ان پر ظاہر کر دیتا ہے، اور کبھی اس فعل کا علم معمور اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان دونوں کو ہوتا ہے، اور کبھی ایک ہی کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔